نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں روزے سے صرف اور صرف بھوک ہی حاصل ہوتی ہے ورب قائم ليس له من قيامه الا السحر اور کتنے ہی رات کو قیام کرنے والے ایسے ہیں جن کو قیام سے صرف اور صرف شب بیداری ہی حاصل ہوتی ہے۔ سنن ابن ماجہ 1690 نمبر روایت۔ سامعین محترم، ہم میں سے روزہ تو بہت سارے لوگ رکھتے ہیں، مگر کچھ بد نصیب ایسے بھی ہیں جن کا روزہ اللہ قبول نہیں فرماتا۔ ہم چند ایسے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں تاکہ ہم ایسے لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں۔ نمبر 1، اللہ پر ایمان نہ لانا۔ اعمال کی قبولیت میں پہلی شرط ایمان باللہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ ہو تو جتنے مرضی نیک عمل کرتے جائیں وہ عند اللہ قابل قبول نہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ دوسرا عمل اخلاص کا فقدان۔ اخلاص یہ ہے کہ روزہ خالصتاً اللہ کے لیے ہو، لیکن اس میں اگر مقصود دنیا کا حصول، ریاکاری یا غیر اللہ کی خوشنودی تو پھر انسان اس کے اجر سے محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر عمل میں اخلاص ضروری ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ۔ نمبر 3، مخالفت سنت۔ روزہ ہو یا باقی تمام اعمال، ان کی قبولیت میں ایک بنیادی بات یہ ہے کہ وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ اگر ہمارا کیا ہوا کوئی عمل سنت کے مطابق نہ ہو تو قابل قبول نہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ چوتھا، احتساب فی العمل۔ اس کا معنی یہ ہے کہ عمل صالح اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید کی جائے۔ احادیث نبویہ میں احتساب کا ذکر کثرت سے آتا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح البخاری میں 37 نمبر حدیث ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کیا اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح صحیح البخاری میں 38 نمبر حدیث ہے، آپ نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان میں روزے رکھے اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح صحیح البخاری میں ہی حدیث ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر کا قیام کیا اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ 5ویں نمبر پہ حرام کاموں سے اجتناب۔ قبولیت عمل کے لیے حرام کام سے اجتناب کرنا انتہائی ضروری ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم کی 1015 نمبر روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر فرمایا یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء۔ ایک شخص دور دراز کا سفر کرتا ہے، اس کے بال پراگندہ اور غبار آلود ہوتے ہیں، وہ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر کہتا ہے یا رب یا رب، اے میرے رب اے میرے رب،
ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام، جبکہ اس کا کھانا حرام ہوتا ہے، اس کا پینا حرام ہوتا ہے، اس کا لباس حرام ہوتا ہے، اور حرام ہی سے اس کی پرورش ہوئی ہوتی ہے۔ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، تو اس کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ چھٹے نمبر پہ قطع تعلقی۔ روزے دار کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپ اپنے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور اقربا میں سے کسی سے ناراض نہ ہو۔ اگر ناراض ہے تو ان سے صلح کر لے، کیونکہ ناراضگی کی موجودگی میں کیے گئے نیک اعمال اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچتے، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی صحیح مسلم میں 2565 نمبر حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تفتح ابواب الجنہ یوم الاثنین و یوم الخمیس، سوموار اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا، ہر اس آدمی کو معاف کر دیا جاتا ہے جس نے شرک نہیں کیا، الا رجلا کانت بینہ و بین اخیہ شحناء، سوائے اس شخص کے کہ اس کے اور اس کے مسلمان بھائی کے درمیان رنجش ہوتی ہے۔ فیقال، کہا جاتا ہے، انظروا ھذین حتی یصطلحا، انظروا ھذین حتی یصطلحا، انظروا ھذین حتی یصطلحا، کہ ان دونوں کو مہلت دے دی جائے یہاں تک کہ یہ دونوں صلح کر لیں۔ ساتواں عمل، حقوق العباد کی پامالی کرنا، اس سے بھی انسان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ روزہ دار کے لیے ضروری ہے کہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی بھی پابندی کرے، کیونکہ حقوق العباد میں کمی کی صورت میں نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کی 2581 نمبر حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام سے پوچھا، اتدرون ما المفلس، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ قالوا المفلس فینا من لا درہم له ولا متاع، انہوں نے کہا ہمارے نزدیک تو مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم اور سامان نہ ہو۔ آپ نے فرمایا، ان المفلس من امتی یأتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکاۃ، یقیناً مفلس میری امت کا قیامت والے دن وہ شخص ہوگا جو نماز، روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے گا۔ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، اور ایک شخص آئے گا وہ کہے گا اس نے مجھے گالی دی، وَقَذَفَ هَذَا، اس نے مجھ پر تہمت لگائی، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، اس نے میرا مال کھایا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، اس نے میرا خون بہایا، وَضَرَبَ هَذَا، اس نے مجھے مارا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، تو اس کی نیکیوں کو لے کر ان لوگوں کو دے دیا جائے گا، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اور اس کی نیکیاں دوسروں میں بانٹ دی جائیں گی۔ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ، اگر اس کی نیکیاں یہ فیصلہ کیے جانے سے پہلے ختم ہو جاتی ہیں، أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، پھر دوسروں کے گناہوں کو لے کر اس پر ڈال دیا جائے گا، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، پھر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اس لیے سامعین، اپنے روزوں کو سنبھالنے کے لیے ضروری ہے کہ ان اعمال سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔